جھیل سیف الملوک آدمزاد اور پری کی محبت اسلام آباد سے 257 کلومیٹر کے فاصلے پر برف پوش پہاڑوں اور سر بافلک چوٹیوں میں گھری سطح سمندر سے 7500 فٹ بلند اور 800 مربع کلومیٹر رقبے پر محیط دنیا کی وہ خوبصورت اور جنت نظیر وادی واقع ہے جسے وادی کاغان کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس وادی میں کم و بیش 9 چھوٹی بڑی جھیلیں موجود ہیں جن کی وجہ سے اسے جھیلوں کی نیلگوں سرزمین کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ ویسے تو اس وادی کا چپا چپا دلکش اور قدرت کے حسین نظاروں سے مالا مال ہے، لیکن جھیل سیف الملوک کو وادی کاغان کا جھومر کہا جائے تو بے جانا ہوگا، کیونکہ اس جھیل کا شمار دنیا کی چند سحر انگیز جھیلوں میں کیا جاتا ہے۔ ناران شہر سے 9 کلومیٹر دور اور وادی کاغان کے انتہائی شمالی سرے پر سطح سمندر سے 10,578 فٹ بلندی پر واقع جھیل سیف الملوک 3 اطراف سے برفیلی چوٹیوں میں گھری ہوئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جھیل 3 لاکھ سال پہلے اس وقت وجود میں آئی جب وادی کاغان کا تمام علاقہ برف سے ڈھکا ہوا تھا اور ایک بہت بڑے برفانی تودے نے ٹوٹ کر اس دریا کے پانی کو روک لیا جو جھیل کے عین وسط سے گزر رہا تھا۔ یہ دریا دور حاضر کا دریائے کنہار ہے جو اب بھی اپنے پانی کا بڑا حصہ اسی جھیل سے حاصل کرتا ہے۔ جھیل سیف الملوک کی وجہ شہرت اس کی خوبصورتی سے زیادہ وہ رومانوی داستان ہے جس نے اسی کے شفاف پانیوں میں جنم لیا تھا۔ یہی وہ جھیل ہے جہاں داستان نویسوں، شاعروں اور مقامی لوگوں کے مطابق سیف الملوک نامی آدمزاد اور بدی الجمال نامی پری کی محبت پروان چڑھی اور پھر اپنے منطقی انجام کو بھی پہنچی۔ مقامی قصہ گو جھیل سیف الملوک کی سیر کے لیے آنے والوں کو شہزادہ سیف الملوک اور پری بدی الجمال کی داستان محبت سنا کر پیسے بھی کماتے ہیں۔ پیالہ نما جھیل سیف الملوک کی لمبائی 1420 فٹ، چوڑائی 450 فٹ اور اوسط گہرائی 50 فٹ کے لگ بھگ ہے۔ اس کے عین عقب میں ملکہ پربت برفانی لبادہ اوڑے اپنی خوبصورتی اور جوبن کا نظارہ کرا رہی ہے۔ 17,390 فٹ بلند اس پہاڑ کو آج تک کوئی سر نہیں کر سکا۔ بعض لوگوں کے خیال میں یہ صرف ایک پہاڑ ہے، کچھ اسے بدی الجمال کا عاشق وہ سفید دیو قرار دیتے ہیں جسے سیف الملوک کی بد دعا نے پہاڑ میں تبدیل کر دیا تھا، جبکہ کئی ایک کا کہنا ہے کہ 360 پریوں کا غول اسی پہاڑ سے اتر کر جھیل میں غسل کے لیے آیا کرتا تھا۔ انہی میں سے ایک بدی الجمال بھی تھی جو بعد ازاں سیف الملوک کے دام الفت میں گرفتار ہو کر دنیا کی عظیم رومانوی داستانوں میں امر ہو گئی۔ مقامی داستان گو اور جھیل پر سیاحوں کو گھڑ سواری کرانے والے افراد کا کہنا ہے کہ اب بھی چاند کی ہر 14ویں شب پریوں کے جھرمٹ اس جھیل پر رقص اور غسل کے لیے اترتے۔ اس کے ثبوت کے طور پر وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ 14ویں شب کو ان کے گھوڑے بدکتے ہیں، مختلف آوازیں نکالتے ہیں اور جھیل کی جانب جانے سے کتراتے ہیں، کیونکہ بقول ان کے گھوڑا ان عقل مند اور سمجھدار جانوروں میں سے ایک ہے جو نہ صرف کسی بھی غیر انسانی مخلوق کو دیکھ سکتے ہیں بلکہ ان کے قریب جانے سے بھی کتراتے ہیں۔ اس کے علاوہ جھیل سیف الملوک سے 8 کلومیٹر دور ناران کے مین بازار کے عقب میں ایک غار واقع ہے۔ لوگ اس غار کو بھی شہزادہ سیف الملوک اور بدی الجمال کی محبت کا ایک اچھوتا اور لازوال ثبوت قرار دیتے ہیں۔ روایت ہے کہ سیف الملوک اور بدی الجمال نے سفید دیو سے بچنے کے لیے اسی غار میں پناہ لی تھی۔ جھیل سیف الملوک سے منسوب رومانوی داستان کا مرکزی کردار شہزادہ سیف الملوک حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے لگ بھگ 866 سال قبل برسر اقتدار مصر کے بادشاہ کا بیٹا بتایا گیا ہے، لیکن بعض حضرات نے اسے دہلی کا شہزادہ بھی لکھا ہے۔ اسے خواب میں ایک حسین و جمال پری کا دیدار کرایا جاتا ہے اور وہ جی جان سے اس پر فریفتہ ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی مملکت کے سبھی نجومیوں سے اس حسین پری کا اتہ پتہ معلوم کرتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ پری موجودہ کاغان کے علاقے ناران میں ایک جھیل کنارے اسے مل سکتی۔ نجومیوں نے شہزادے کو یہ بھی بتایا کہ پری کے حصول کے لیے اسے 12 سال کی ریاضت بھی کرنی ہوگی۔ شہزادہ ایک نہایت پر خطر سفر کے بعد اس جھیل کے کنارے پہنچتا ہے جو آج کی جھیل سیف الملوک ہے۔ 12 سال کی ریاضت کے بعد ایک دن وہ پری کے تصور میں آنکھیں بند کیے بیٹھا ہوتا ہے کہ اسے پروں کی پھڑپھڑاہٹ سنائی دیتی ہے۔ آنکھیں کھولنے پر شہزادے کو پریوں کی ملکہ بدی الجمال 360 پریوں کے ہمراہ غسل کے لیے جھیل پر اترتی نظر آتی ہے۔
پریاں کسی آدمزاد کی موجودگی سے بے خبر اپنی پوشاک تہہ کر کے جھیل کنارے رکھ دیتی ہیں اور خود نہانے کے لیے پانی میں اتر جاتی ہے۔ شہزادہ سیف الملوک پری بدی الجمال کی پوشاک اٹھا کر چھپا دیتا ہے، لیکن اسی اثنا میں پریوں کی اس پر نظر پڑ جاتی ہے اور وہ جھیل سے نکل کر اپنا لباس پہن کر پرواز کر جاتی ہے۔ جب بدی الجمال شہزادے سے اپنے کپڑے طلب کرتی ہے تو وہ اس سے شادی کی شرط رکھتا ہے۔ پری پہلے تو انکار کرتی ہے، لیکن جب شہزادہ اسے اپنی ریاضت کے بارے میں بتاتا ہے تو وہ رضامند ہو جاتی ہے۔ دوسری جانب پری کے منگیتر سفید دیو کو اس تمام صورتحال کا علم ہو جاتا ہے اور وہ جھیل پر پہنچ کر اس کا بند توڑ دیتا ہے، جس سے وادی میں سیلاب آ جاتا ہے۔ شہزادہ اور پری اس سے بچنے کے لیے اسی غار میں پناہ لیتے ہیں جو ناران کے مین بازار کے عقب میں واقع ہے۔ کہتے ہیں کہ ناران اس زمانے میں ایک بڑا شہر تھا، لیکن سیلاب نے اسے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ پانی اس غار میں بھی بھر جاتا ہے جہاں شہزادہ اور پری چھپے ہوتے ہیں۔ اس قصے کو درجنوں شعراء نے منظوم کیا ہے، لیکن جو شہرت میاں محمد بخش کی داستان کو ملی وہ کسی اور کو نصیب نہ ہو سکی۔ میاں محمد بخش کی اس تصنیف کا نام سفر العشق المعروف باقصہ سیف الملوک و بدی الجمال ہے، جو 9248 اشعار پر مشتمل ہے۔ لاندی پہاڑی زبان میں لکھے جانے والے اس کلام میں شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت با درجہ کمال موجود ہے، حسن و جمال کی ہو بہو تصویر کشی بھی ہے اور مظاہر قدرت کی منظر نگاری بھی۔ مقامی باشندوں کا عقیدہ ہے کہ سیف الملوک اور بدی الجمال آج بھی غار میں زندہ ہیں۔ یہ دعویٰ حقیقت سے زیادہ افسانہ ہی صحیح، لیکن اس سے انکار ممکن نہیں کہ غار تو کیا پوری وادی کاغان میں اب بھی بدی الجمال کے جسم کی خوشبو اور سیف الملوک کے سانسوں کی مہک رچی بسی ہے۔ یاسر شہزاد تنولی، الجزیرہ، پاکستان 1 مان صحرا۔